تصور کریں آپ زمین سے 50,000 کلومیٹر اوپر خلا میں تیرتی ہوئی ایک جیل میں قید ہیں۔ یہ کوئی عام جیل نہیں، یہ ہے MS-1، انسانیت کی سب سے خطرناک خلائی جیل۔ یہاں 500 سے زیادہ مجرم رکھے گئے ہیں جنہیں زمین پر رکھنا خطرناک تھا۔ انہیں مصنوعی نیند میں ڈال کر رکھا جاتا ہے، لیکن ایک دن یہی سونے والے درندے جاگ اٹھتے ہیں اور اسی جیل میں پھنسی ہوتی ہے امریکی صدر کی بیٹی ایملی۔ اب اسے بچانے کے لیے بھیجا جاتا ہے ایک ایسے شخص کو جس پر خود غداری کا الزام ہے۔ یہ کہانی ہے دھوکے، بقا اور ایک ایسے مشن کی جو ناممکن لگتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے سال 2079 سے۔ دنیا بدل چکی ہے۔ انسان نے زمین کے گرد خلا میں ایک بہت بڑی خلائی جیل بنا رکھی ہے جس کا نام ہے MS-1۔ یہ جیل زمین سے تقریباً 50,000 کلومیٹر اوپر معلق ہے۔ اس جیل میں 500 سے زیادہ ایسے قیدی رکھے گئے ہیں جو زمین پر رکھنے کے لیے بہت زیادہ خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ ان قیدیوں کو ہائپر سلیپ یعنی مصنوعی نیند میں رکھا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھ گچھ کرنی ہو یا کوئی تفتیش کرنی تو انہیں جگایا جاتا ہے۔ جیل کا نظام مکمل طور پر کمپیوٹر اور چند گارڈز کے ہاتھ میں ہے۔ عام لوگوں کا وہاں جانا ممنوع ہے۔ اسی جیل میں ایک قیدی ہے جس کا نام ہے اسنو۔ لوگ اسے اسنو کہتے ہیں۔ اسنو پہلے CIA کا ایجنٹ تھا۔ وہ بہت ذہین اور بہادر تھا، لیکن ایک دن اس پر الزام لگتا ہے کہ اس نے امریکہ کی خفیہ معلومات چوری کر کے کسی دوسرے ملک کو بیچنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسنو بے قصور ہے۔ اسے جان بوجھ کر پھنسایا گیا تھا کیونکہ وہ ایک ایسی سازش کے بہت قریب پہنچ گیا تھا جسے حکومت دبانا چاہتی تھی۔ اس الزام کے بعد اسنو کو MS-1 میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں اسے بھی باقی قیدیوں کی طرح ہائپر سلیپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ادھر امریکہ میں ایک نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ امریکی صدر کا نام میلزن ہے۔ صدر کی بیٹی کا نام ایملی ہے۔ ایملی ایک سماجی کارکن ہے۔ وہ انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے۔ ایملی کو شک ہے کہ MS-1 میں قیدیوں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک ہو رہا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ خود جیل کا معائنہ کرے اور دنیا کو سچ بتائے۔ صدر پہلے تو انکار کرتا ہے لیکن ایملی ضد کرتی ہے۔ آخرکار اسے اجازت مل جاتی ہے۔ ایملی اپنے ساتھ ایک چھوٹی ٹیم اور ایک سائنسدان لینگ رال کو لے کر MS-1 کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ MS-1 پر پہنچ کر ایملی جیل کا دورہ شروع کرتی ہے۔ وہ قیدیوں سے ملنا چاہتی ہے تاکہ ان کی حالت دیکھ سکے۔ جیل کا وارڈن اسے منع کرتا ہے لیکن ایملی نہیں مانتی۔ اسی دوران لینگ رال ایک قیدی کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ قیدی اچانک ہائپر سلیپ سے جاگ اٹھتا ہے۔ وہ گارڈ پر حملہ کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ یہی لمحہ پوری جیل کے لیے تباہی کا آغاز بنتا ہے۔ یہ قیدی دراصل ہائیڈل نامی ایک سفاک مجرم ہے۔ ہائیڈل نے پہلے ہی ایک پلان بنا رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ جاگتا ہے وہ کنٹرول روم پر قبضہ کر لیتا ہے۔ وہاں سے وہ باقی تمام قیدیوں کو ہائپر سلیپ سے جگا دیتا ہے۔ چند منٹوں میں پوری جیل میں افراتفری پھیل جاتی ہے۔ قیدی آزاد ہو جاتے ہیں، گارڈز مارے جاتے ہیں۔ ہائیڈل کا مقصد MS-1 پر مکمل قبضہ کرنا ہے اور پھر اسے زمین پر لے جا کر حکومت سے سودا کرنا۔ ایملی، لینگ رال اور کچھ دیگر لوگ ایک محفوظ کمرے میں پھنس جاتے ہیں۔ باہر ہر طرف گولیاں چل رہی ہیں۔ قیدی ہر کمرے کو توڑ رہے ہیں۔ ایملی سمجھ جاتی ہے اب اس کی جان خطرے میں ہے۔ زمین پر حکومت کو خبر ملتی ہے کہ MS-1 پر بغاوت ہو گئی ہے اور صدر کی بیٹی پھنس گئی ہے۔ صدر کے مشیر فوراً ایک پلان بناتے ہیں۔ اگر کوئی اندر جا کر ایملی کو بچا لائے تو بہتر ہوگا۔ اس کام کے لیے سب سے موزوں شخص اسنو ہے۔ اسنو MS-1 میں ہی قید ہے اور وہ جیل کا نظام جانتا ہے۔
حکومت اسنو کے پاس جاتی ہے اور اسے ایک ڈیل پیش کرتی ہے۔ اگر اسنو ایملی کو زندہ بچا کر لے آئے تو اس کے خلاف تمام الزامات ختم کر دیے جائیں گے اور اسے رہا کر دیا جائے گا۔ اسنو کے پاس کوئی چارہ نہیں، وہ مان لیتا ہے۔ اسنو کو MS-1 میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کے پاس 72 گھنٹے ہیں۔ اگر وہ ناکام ہوا تو ایملی مر جائے گی اور اسنو کو بھی موت کی سزا ملے گی۔ اسنو جیل میں داخل ہوتا ہے۔ اندر کا منظر خوفناک ہے۔ ہر طرف خون، دھواں اور چیخیں ہیں۔ قیدی آزاد گھوم رہے ہیں۔ اسنو خاموشی سے آگے بڑھتا ہے۔ وہ ایک پروفیشنل قاتل کی طرح لڑتا ہے۔ راستے میں اس کا سامنا ہاک نامی ایک قیدی سے ہوتا ہے۔ ہاک سمجھ جاتا ہے کہ ایملی خطرے میں ہے اور آکسیجن کم ہو رہی ہے۔ ہاک فیصلہ کرتا ہے وہ اپنی جان قربان کر دے تاکہ ایملی کے لیے آکسیجن بچ سکے۔ ہاک خودکشی کر لیتا ہے۔ اس قربانی کی وجہ سے ایملی کو کچھ اور وقت مل جاتا ہے۔ اسنو آخرکار محفوظ کمرے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں وہ ایملی اور لینگ رال کو بچاتا ہے۔ ایملی پہلے اسنو پر بھروسہ نہیں کرتی۔ وہ سمجھتی ہے کہ اسنو بھی حکومت کا آدمی ہے، اسے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن جب اسنو اسے بار بار بچاتا ہے تو ایملی کا اعتماد بڑھتا ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیل میں ہر طرف قیدی پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ایملی کو اسی حالت میں لے جایا جائے تو قیدی فوراً پہچان لیں گے کہ صدر کی بیٹی ہے۔ اس نے ایک ترتیب سوچتا ہے۔ وہ ایملی کے بال کاٹ دیتا ہے اور اسے ایک لڑکے کی شکل دے دیتا ہے، اس طرح وہ قیدیوں کے بیچ سے گزر سکے بغیر پہچانے۔ راستے میں انہیں میز ملتا ہے۔ میز بھی ایک قیدی ہے، لیکن ہائپر سلپ کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ وہ بے ربط باتیں کرتا ہے۔ اسنو اور ایملی اسے بھی ساتھ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ اکیلا رہ جائے گا تو مر جائے گا۔ تینوں فرار کے پورٹ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اسی دوران MS-1 اپنی مدار سے ہٹ جاتی ہے اور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے ٹکرا جاتی ہے۔ ٹکر اتنی زبردست ہوتی ہے کہ جیل کے جسم میں بڑا سوراخ ہو جاتا ہے۔ اس حادثے میں میز مارا جاتا ہے۔ اسنو اور ایملی آخرکار فرار پورٹ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، پورٹ میں صرف ایک ہی سیٹ ہے۔ اسنو سمجھ جاتا ہے کہ حکومت نے اسے صرف مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ ایملی کو کہتا ہے وہ اکیلی چلی جائے۔ ایملی پہلے انکار کرتی ہے، لیکن اسنو اسے مجبور کرتا ہے۔ ایملی پورٹ میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن وہ لالچ نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے اگر وہ چلی گئی تو باقی یرغمالی مار دیے جائیں گے۔ وہ واپس آ جاتی ہے۔ ہائیڈل کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایملی ابھی بھی جیل میں ہے۔ وہ ایملی سے رابطہ کرتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے اپنی لوکیشن نہ بتائی تو وہ تمام یرغمالیوں کو مار دے گا۔ ایملی مجبور ہو کر اپنی لوکیشن بتا دیتی ہے، لیکن ہائیڈل وعدہ توڑ دیتا ہے اور تمام یرغمالیوں کو مار دیتا ہے۔ اب کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اسنو اور ایملی کو پتہ چلتا ہے کہ MS-1 میں قیدیوں پر غیر قانونی تجربے کیے جا رہے تھے۔ حکومت ان قیدیوں کو لیب رٹس کی طرح استعمال کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ یہ سچ باہر آئے۔ اسی دوران ایلیکس نامی ایک شخص آتا ہے۔ ایلیکس ایملی کو پکڑ لیتا ہے، گولی مار کر مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ایلیکس کو پتہ چلتا ہے کہ ہائیڈل نے تمام یرغمالی مار دیے ہیں۔ وہ صدر کو فون کرتا ہے اور دھمکی دیتا ہے اگر قیدیوں کو رہا نہ کیا گیا تو وہ ایملی کو ہائیڈل اور باقی قیدیوں کے حوالے کر دے گا۔
تاکہ وہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ صدر انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں قیدیوں کو رہا نہیں کرے گا۔ اس انکار پر لینگ رال آگے آتا ہے۔ وہ عارضی طور پر صدر کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ MS-1 کو فوراً تباہ کر دیا جائے۔ ہائیڈل کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ ایملی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایلیکس اسے روک دیتا ہے۔ ایلیکس اور ہائیڈل کے درمیان شدید لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی میں ایلیکس مارا جاتا ہے۔ ہائیڈل اب ایملی کو چاقو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ اسنو آ جاتا ہے۔ اسنو ہائیڈل کو زوردار مکے مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ اسنو اور ایملی اب بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران لینگ رال کے آدمی MS-1 پر بم نصب کر دیتے ہیں۔ بم کچھ ہی منٹوں میں پھٹنے والا ہے۔ اسنو اور ایملی کے پاس کوئی وقت نہیں بچا۔ وہ جیل میں بڑے اسپیس سوٹ پہنتے ہیں، پھر وہ MS-1 سے باہر چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ چند سیکنڈ بعد MS-1 زوردار دھماکے سے پھٹ جاتی ہے۔ اسنو اور ایملی اپنے سوٹ کی مدد سے زمین کے ماحول میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ نیو یارک شہر کے اوپر سے گزرتے ہیں اور بحفاظت زمین پر اتر جاتے ہیں۔ زمین پر اترتے ہی سیکیورٹی فورسز اسنو کو گرفتار کر لیتی ہے۔ ایملی کو بھی محفوظ مقام پر لے جایا جاتا ہے۔ اب کہانی کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے۔ ایملی کو یاد آتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے جو بے ربط باتیں کر رہا تھا وہ دراصل ایک کوڈ تھی۔ وہ کوڈ فرانک نامی ایک شخص کے بریف کیس کی جگہ بتاتا تھا۔ اسنو اور ایملی وہ بریف کیس ڈھونڈتے ہیں۔ اسنو وہ بریف کیس شاہ نامی ایک آدمی کے حوالے کرتا ہے۔ شاہ بریف کیس کھولتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں نکلتا، بریف کیس خالی ہے۔ اسنو کہتا ہے اس نے شاہ کو بریف کیس کھولنے کا کوڈ نہیں دیا تھا۔ اس بات سے صاف ہو جاتا ہے کہ شاہ ہی وہ شخص ہے جو شروع سے حکومت کے لیے کام کر رہا تھا۔ شاہ ہی غدار تھا۔ شاہ کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اسنو رہا ہو جاتا ہے۔ اس کا تمام سامان اسے واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس سامان میں فرانک کی دی ہوئی ایک لائٹر بھی ہے۔ اسنو جب لائٹر کو غور سے دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ لائٹر کے اندر ایک چھوٹا میموری کارڈ چھپا ہوا ہے۔ اس میموری کارڈ میں وہ تمام اصل خفیہ معلومات موجود ہیں جو حکومت چھپانا چاہتی تھی۔ فلم کے آخر میں ایملی اسنو سے ملتی ہے۔ وہ اسنو سے پوچھتی ہے کہ اس کا پہلا نام کیا ہے۔ اسنو بتاتا ہے کہ اس کا نام میریون ہے۔ یہ سن کر ایملی ہنس پڑتی ہے اور اسنو کا مذاق اڑاتی ہے۔ دونوں ہنستے ہوئے ساتھ ساتھ چلے جاتے ہیں۔